اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ عزیزان محترم، سامعین عالی قدر، معزز مومنین بہن بھائی، میں آج آپ کی خدمت میں حقیقت الہ سیریز کی آخری قسط جو 36ویں قسط ہے، اور اس کا موضوع آج کی قسط کا عنوان ہے حقیقت الحقائق۔ علماء نے حقیقت کی یہ تعریف کی ہے کہ ذات الشیء حقیقتہ، کسی بھی شے کی ذات اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک اور قول ہے کہ وجہ الشیء حقیقتہ، کسی بھی شے کا چہرہ اس کی حقیقت ہے۔ مولا فرماتے ہیں ذاتہ حقیقتہ، اللہ کی ذات ہی اللہ کی حقیقت ہے۔ اور یہ مولا کے فرامین، یہ جو علماء کے قول بحر الانوار جلد نمبر 84 صفحہ نمبر 235، المیزان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 65 میں، اور آیات العقائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236، اور جو مولا کا قول ہم نے بتایا ذاتہ حقیقتہ، کہ اللہ کی ذات ہی اس کی حقیقت ہے، کتاب التوحید صفحہ نمبر 38 عربی جلد میں۔ اسی طرح مولا نے فرمایا کہ قلبہ حقیقتہ، قلب اس کی حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد نے اپنے پروردگار سے مناجات کی کہ یا الہی، ہر بادشاہ کا ایک خزانہ ہوتا ہے، تیرا خزانہ کہاں ہے؟ فرمایا میرا خزانہ عرش سے زیادہ، کرسی سے زیادہ وسیع، جنت سے زیادہ معطر اور ملکوت سے زیادہ آراستہ و حسین ہے۔ اس کی زمین معرفت ہے، اس کا آسمان ایمان ہے، اس کا آفتاب شوق ہے، اس کا چاند محبت ہے، اور اس کے ستارے خیالات ہیں، اس کے بادل عقل ہیں، اس کی بارش رحمت ہے، اس کے درخت طاعت ہے، اس کے پھل حکمت ہیں، اور اس کے 4 ابواب ہیں، علم و حلم اور صبر و رضا۔ جان لو کہ وہ خزانہ میرا قلب ہے۔ ہر طریقے سے اللہ کی حقیقت فقط اور فقط محمد و آل محمد علیہم الصلوات وسلام ہیں، کہیں ذات ہو کر، کہیں چہرہ ہو کر، کہیں قلب ہو کر، یہ اللہ کی حقیقت ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا مولا حقیقت کیا ہے؟ یا امیر المومنین ما الحقیقت، مولا حقیقت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا مالک الحقیقت، کہ تجھے حقیقت سے کیا کام؟ کمیل نے کہا او لست صاحب سرک، مولا کیا میں آپ کا صاحب اسرار نہیں ہوں؟ امیر المومنین نے فرمایا بلا ولکن یرشح الیک ما یطفح منی الحدیث، ہاں تو ہمارا صاحب اسرار ہے اور تجھ پر فیض کی بارش ہوتی ہے۔ اچھا سن، جلوات نور کا منکشف ہو جانا بغیر اس کے بتانے کے حقیقت ہے۔ کمیل نے کہا مولا اور بیان فرمائیے، زدنی بیانن یا امیر المومنین۔ مولا نے پھر فرمایا موہوم چیز کا مٹ جانا اور معلوم چیز میں زیادتی ہو جانا حقیقت ہے۔ کمیل نے فرمایا زدنی بیانن یا امیر المومنین، مولا اور مزید بیان فرمائیے۔ امام نے فرمایا راز کا فاش ہونا اور راز کا غالب آ جانا یعنی کھل جانا حقیقت ہے۔ کمیل نے کہا زدنی بیانن یا امیر المومنین، مولا اور زیادہ بیان فرمائیے۔ امیر المومنین نے فرمایا ذات احدیت میں جذب ہو جانا حقیقت ہے۔ کمیل نے پھر کہا زدنی بیانن یا امیر المومنین، مولا اور زیادہ بیان فرمائیے۔ تو مولا نے فرمایا چراغ کو بجھا دینا کیونکہ صبح ہو گئی ہے، یعنی یہیں تک وہ ان اسرار کو سہ سکتا تھا تو مولا نے اس کو یہیں تک بتلایا۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کتاب الزام الناصب فی اثبات الحجت الغائب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215 پہ امام کا یہ فرمان موجود ہے، انا حقیقت الاسرار، مولا فرماتے ہیں میں اسرار کی حقیقت ہوں۔ انا حقیقت الادیان، میں ادیان یعنی دین کی جمع، ادیان ہوتا ہے جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی دین ہیں ان کی حقیقت میں ہوں، مولا علی فرماتے ہیں۔ مولا خطبہ تاریخ میں امام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وعین الیقین و حقیقت ہو، امام عین الیقین اور اللہ کی حقیقت ہوتا ہے۔
بہار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174، امام اور امامت در تقوین و تشریح صفحہ نمبر 232 میں مولا کا یہ قول موجود ہے۔ پھر امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قال الامام الصادق نحن كنا مع اللہ عز وجل حقیقتا واحدتا من شک فیہ احد فقد کفر۔ مولا امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ہماری اللہ کے ساتھ ایک حقیقت ہے، جس نے بھی اس میں شک کیا تو پس وہ کافر ہو گیا۔ حقیقت کیوں نہ ایک ہو، مولا کا ہی تو فرمان ہے، نحن اطرۃ اللہ، ہم اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ اب جب اللہ ان کے رشتہ داروں میں سے ہے تو اللہ بھی کلنا محمد میں شامل ہے۔ جب اللہ کلنا محمد میں شامل ہے تو تمام حقیقتیں ایک ہی ہیں کہ جنہوں نے ان میں شک کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ حذیفہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، جس کسی نے بھی میری معرفت حاصل کی اللہ کی حقیقت کے ساتھ تو پس اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی قال امیر المومنین سلام اللہ علیہ، یا ایھا الناس من عرفنی بحقیقت اللہ فقد عرف اللہ بحقیقتی۔ اور پھر فرمایا، پس اس نے اللہ کو پہچانا میری حقیقت کے ساتھ، اور جس نے پہچانا اللہ کو میری حقیقت کے ساتھ، اللہ اس کو، جس نے نہیں پہچانا اللہ کو میری حقیقت کے ساتھ، اللہ اس کو عذاب دے گا۔ سبحان اللہ۔ ولم یعرف اللہ بحقیقتی یعذبہ اللہ بعذاب عقوبتی۔ اللہ اکبر۔ میری سزا کے عذاب کے ساتھ، پس نہیں ہوگی اس عذاب میں موت اور نہ ہی زندگی، یعنی فلا یموت فیہا ولا یحیا، نہ تو وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا، الا بمشیتی۔ ثم ضرب بیدہ سلام اللہ علیہ الی صورت وقال فہا انا قابض ارواح الانبیاء والاولیاء بقبضی الی قبض۔ اللہ اکبر۔ پھر مولا علی نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر مارا اور فرمایا، پس جان لو میں تمام انبیاء اور اولیاء کی روحوں کا قبض کرنے والا ہوں اپنے قبضے کے ساتھ، اور اپنے قبضے کی طرف میں نے زمین کو قرار دیا، زمین پر ضرب لگا کر۔ امام فرماتے ہیں، میں انا خطاط العدل، میں عدل کا لکھنے والا ہوں، انا امیر الجدل، میں جنگوں کا امیر ہوں، انا الکعبۃ والقبلہ، میں کعبہ بھی ہوں اور قبلہ بھی ہوں، انا مقسم الماء، میں الماء کا تقسیم کرنے والا ہوں، انا مدور الدور، میں ہر مدار کا مدار ہوں، انا محرق الجور، میں تمام ظلم کو ختم کرنے والا ہوں، مٹانے والا ہوں، انا مرسل البرکات، میں برکات کو بھیجنے والا ہوں، انا منزل الحلقات، میں تمام ہلاکتوں کا نازل کرنے والا ہوں، انا محرک الحرکات، میں تمام حرکتوں کا حرکت کرنا عطا کرنے والا ہوں، انا سالک السلکات، میں تمام سالکوں کا سالک ہوں، انا حامل الحملات، میں ہر اٹھانے والی شے کا اٹھانے والا ہوں، انا رابط الجملات، میں تمام جملوں کو ربط عطا کرنے والا ہوں، میں تمام خلق کا خالق ہوں، انا خالق الخلق، انا ربکم الحق، میں تمہارا رب حق ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اس طرح امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک حقیقت اور ذات آپس میں ملے ہوئے ہیں، جدا نہیں ہے۔ اے حسین بن روح، علی وہ ذات و حقیقت ہیں کہ بس حقیقت ذات کی غیر نہیں ہے اور ذات حقیقت کی غیر نہیں ہے۔ اللہ سے جس نے بھی گمان کیا کہ علی اللہ کا غیر ہے، بلکہ علی اللہ کا قائم نفس ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ کتاب قرآن میں کیا آیا تھا، یحذرکم اللہ نفسہ، کہ اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، یعنی اللہ علی سے ڈراتا ہے۔ پس جس نے بھی اس کے علاوہ یعنی ذات حقیقت علی اور اللہ میں فرق کیا، اس نے جھٹلایا اور لعنتیوں میں سے ہو گیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ پس تم
اسے مارو یہاں تک کہ تم اسے قتل کر دو جو اس حقیقت کو نہیں مانتا۔ حسین بن روح تفکر نہ کرو نفس اللہ کے بارے میں بلکہ تفکر کرو رب کی جمع کے بارے میں جو جلال و بلندی والے ہیں، جلا و اعلیٰ ہیں۔ پس علی جبار و قہار ہے، نہیں چھپاتے علی کو کوئی لفظ، اور علی مومنین کو بخشنے والا ہے۔ جان لے حسین بن روح میری رضا علی کی رضا ہے، کوئی معبود نہیں سوائے علی کے۔ اے حسین بن روح میں بھی نفس اللہ میں سے ہوں، پس مجھ سے بھی ڈرو۔ سبحان اللہ۔ مولا نے اس فرمان میں واضح کر دیا کہ علی اور اللہ میں اور بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم آپ کو علی اور اللہ کر کے سمجھا رہے ہیں۔ حقیقت میں ان کی حقیقت واحد ہے، اور ایک کو بھی کبھی دو نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی جو بھی اس طرح کہے گا نا علی اور اللہ یا علی اور اللہ، تو اس کا مطلب ہے وہ علی اور اللہ میں دوری کر رہا ہے۔ تو لفظ کیا ہے؟ علی اللہ یا اللہ علی، اس طرح کہیں۔ جس طرح شہباز قلندر نے بھی اپنی شاعری میں سبحان اللہ کیا کہنے، مولا علی کے قلندر گزرے ہیں اور مولا علی کے بڑے لاڈلے، فقر کی دنیا کے بادشاہ، انہوں نے کیا جملے کہے تھے کہ علی اللہ از ازل گفتم، وہاں پہ واو نہیں لگایا انہوں نے، تو علی اور اللہ کے درمیان واو بھی نہیں آتا، اس سے بھی دوری ہوتی ہے۔ قال امیر المومنین انا ربکم ورب محمد ورب فاطمہ ورب الحسن ورب الحسین وتسعۃ الحقائق من ولد الحسین الذین هم حقائق اللہ وعجائب اللہ وحجاب اللہ ومرآت اللہ۔ مولا امیر ممکنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارا رب ہوں، محمد کا رب ہوں، سیدہ کا رب ہوں، حسن کا رب ہوں، حسین کا رب ہوں، اور 9 حقیقتوں کا رب ہوں جو مولا حسین کی اولاد سے ہیں، جو اللہ کی حقیقتیں ہیں اور اللہ کے عجائب ہیں، اللہ کے پردہ ہیں، اللہ کے آئینہ ہیں۔ اسی طرح مولا عباس جل جلالہ فرماتے ہیں یا ابن علی المسمی الحیدرہ، میں علی کا بیٹا ہوں، میں حیدر کا مسمہ ہوں یعنی ذات ہوں۔ اب مجھ سے اگر کوئی سوال کرے کہ عباس جل جلالہ کون ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کی حقیقتوں کے رب کی حقیقت کو عباس جل جلالہ کہتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا حقیقت المحمدیہ و ذات الاحمدیہ و صفات المحمودیہ۔ مولا علی نے فرمایا میں حقیقت محمدیہ ہوں، میں اور احمدیہ کی ذات ہوں اور صفات محمودیہ ہوں۔ محمد میں جو محمدیت ہے علی اس کی حقیقت ہے، احمد میں جو احمدیت پائی جاتی ہے علی اس کی ذات ہے، اور محمود میں جو حمدیت کی صفات پائی جاتی ہے وہ علی ہیں۔ اسی طرح مولا نے فرمایا انا علی العظیم الاحد القدیم معنی الحقائق وغیب العقول لا ادرک بغایت ولا احدا بمعنی وانا العلی العظیم اذل عند کل عظیم اذل عند کل عظیم وانا بکل شیء محیط۔ مولا نے فرمایا میں علی العظیم ہوں اور احد القدیم ہوں، اور میں تمام حقیقتوں کا معنی ہوں، اور میں عقلوں میں نہیں آتا، میری انتہا کا ادراک ممکن ہی نہیں۔ اب چونکہ محمد و آل محمد اللہ کی حقیقتیں ہیں، اور مولا اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ میں تمام حقیقتوں کا معنی ہوں، تو پس ثابت ہوا کہ حقیقتوں کی حقیقت بھی محمد و آل محمد ہی ہیں۔ آخر میں عزیزان محترم مولا کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس دلیل کو دلیل بنا کر اس کتاب کا نام حقیقت الہ رکھا گیا۔ اور عزیزان محترم یہ میری کوشش تھی کہ جب اس کی آخری قسط ہوگی تو جو اس کتاب کے جمع کرنے والے ہیں سید عبد القائم زیدی صاحب، میرا ان سے بالمشافہ یا فون پر بھی کبھی تعارف نہیں ہوا، یا میں ان کو جانتا نہیں ہوں، بس ایک مومنیت کا رشتہ ہے، اور میں جانتا ہوں جہاں بھی ہوں مولا انہیں سلامت رکھیں۔ اور جتنی بھی انہوں نے، میں کافی عرصے سے جب میں نے یہ کتابیں پڑھی تھی، جن میں جو بھی کتاب کا ریفرنس میں نے آپ کو دیا، اس کے علاوہ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا میں یہاں نام لینا نہیں چاہتا، ان کتابوں کا جب میں نے مطالعہ کیا اور تمام وہ احادیث عربی میں نے جو بھی اس کتاب میں پڑھی ہیں وہ میں نے وہاں پائیں، اور میں اس
کوشش میں تھا کہ کسی طریقے سے ان احادیث میں سے کچھ کا ذخیرہ جو ہے مومنین کی خدمت میں پیش کیا جائے، لیکن مولا سلامت رکھے میرے اس مومن بھائی کو، جہاں بھی رہیں مولا ان کو شاد و آباد رکھیں، ان کی ہر پریشانی کو دور رکھیں۔ سید عبدالقائم زیدی صاحب، انہوں نے اس کتاب کو جمع کیا، اور میرے لیے پھر یہ بہت آسان ہو گیا کہ میں یہ احادیث آپ کی خدمت میں اردو ترجمے کے ساتھ پیش کر دوں، اور میں نے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اور اگر یوٹیوب پر میرے بھائی کو یہ میری ویڈیوز ملیں تو سب سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا، اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو ہمارے بھائی جن سے میں یقیناً مجھے ضرورت تو یہ تھی کہ مجھے ان سے رابطہ کر کے پہلے اجازت لینا چاہیے تھی، لیکن میں نے اس بارے میں امام سے، مولا سے رجوع کیا تو مجھے جو اذن مل گیا، تو پھر میں نے اس کتاب کا یوٹیوب پر یہ ریکارڈنگ شروع کی۔ تو مولا جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اسی طرح سے کسی بھی صورت میں جب ہم مولا کی نصرت کر سکتے ہیں تو کرتے رہیں، مولا آباد رکھیں۔ تو عزیزان محترم، مولا امیر ممکنات مولا علی فرماتے ہیں انا حقیقت الالہ، میں علی ہی الہ کی حقیقت ہوں، یعنی اللہ جو علی ہے اس کی حقیقت کو الہ کہتے ہیں، اور الہ کی بھی حقیقت کو علی کہتے ہیں۔ تو پس ثابت ہوا ہر مقام پر ہی علی ہے، قوس سعودی میں بھی، قوس نزولی میں بھی، جہاں بھی دیکھو علی ہی نظر آئے گا، اور یہی سب سے بڑی مطلقاً حقیقت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو فضائل محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام کی کتابوں میں لکھے ہیں بس وہی فضائل ہیں، نہیں، ایسا بالکل نہیں، کیونکہ مولا فرماتے ہیں نحن نؤتی شیعتنا من نشاء من علمنا، ہم اپنے شیعوں میں سے جس کسی کو چاہتے ہیں اپنا علم عطا کرتے ہیں۔ مولا آپ کا علم کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَعْرِفْنَا لَمْ يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِمَعْرِفَةِ مَا عَلِمَ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ عَمَلُهُ، مولا نے فرمایا جس نے ہماری معرفت حاصل نہیں کی اس کا علم اسے کوئی نفع نہیں دے گا، اور اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ معلوم ہوا علم ہے ہی معرفت محمد و آل محمد کا نام۔ اب یہ علم مولا جس طرح چاہیں اپنے موالی کو عطا کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ ذریعہ کتاب صرف کتب ہوں جن کے ذریعے علم حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ مولا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو دل میں یہ راز رکھے گا کہ وہ اپنے ایمان میں کامل ہو گیا ہے، بس وہ شخص کہے کہ جو میں کہتا ہوں تمام اشیاء سے متعلق وہ آل محمد کا قول ہے، چاہے وہ ایک راز ہے چھپا ہوا یا اعلانیہ طور پر مولا کا فرمان ہے، چاہے کہ مولا کا وہ قول اس شخص تک پہنچا ہے، چاہے کہ وہ قول مولا کا اس تک نہیں پہنچا، وہ اپنے دل میں یہی خیال رکھے کہ جس شے کے بارے میں مولا کا جو قول ہے میرا اس پر ایمان ہے، تو اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خصیمہ جوفی نے کہا کہ میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا اے خصیمہ، ہم اہل بیت کی محبت ہمارے شیعوں کے دلوں میں القاء کر دی گئی ہے، اور ہم اہل بیت کا ان کے دلوں میں الہام ہوتا ہے۔ خبردار، بے شک ایک مرد جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہماری محبت کو برداشت کرتا ہے، ہمارے فضائل میں سے جو اس تک پہنچتے ہیں الہام کے ذریعے، جبکہ اس شخص نے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہوتا، جبکہ اس نے ہمارا کلام سنا بھی نہیں ہوتا، اور جب اللہ چاہتا ہے اس تک خیر پہنچا دیتا ہے۔ اور اللہ کا قول ہے کہ وہ لوگ جن کو زیادہ ہدایت دی جاتی ہے اور ان تک تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی جس نے ہم سے ملاقات کی اور ہمارے کلام کو سنا، اللہ اس کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ مولا نہج البلاغہ مکتوب نمبر 28 میں فرماتے ہیں اگر اللہ نے خود 27 سے نہ روکا ہوتا تو بیان کرنے والا اپنے وہ فضائل بیان کرتا کہ مومنین کے دل جن کی معرفت رکھتے ہیں۔ یہ کلام نہیں بلکہ معجزہ ہے جس پر غور کیا جائے تو حقیقی مومن کی پہچان ہو جاتی ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مولا نے اپنے فضائل بیان فرما دیے ہیں، لوگ تو انہی کا انکار کرتے ہیں اور انہی میں طرح طرح کی اشتباہات پیدا کرتے ہیں، لیکن میرے مالک مومن کی یہ شان بیان فرما رہے ہیں کہ جو فضائل انہوں نے بیان ہی نہیں فرمائے، مومن ان کی بھی معرفت رکھتا ہے، یعنی مومن کے دلوں پر آل محمد کی طرف سے آل محمد کے فضائل الہام کیے جاتے ہیں۔ تو ثابت ہو گیا فضائل آل اللہ فقط وہ نہیں جو کتب میں درج ہیں، بلکہ ہر وہ الہام بھی فضائل ہے جو دل میں آل محمد کے لیے آ جائے، پس چاہے وہ جو بھی ہو فضائل کی صورت میں۔ قال صادق علیہ الصلوۃ والسلام نحن لکم بحیث تجعلوننا، مولا صادق فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے ایسے ہی ہیں جس طرح تم ہمیں قرار دیتے ہو، یعنی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا، نہ جان پائے گا۔ حقیقت میں محمد و آل محمد کیا ہیں؟
تو مولا نے اس طرح فرمایا کہ ہم ویسے ہی ہیں تمہارے لیے جہاں تک تمہاری عقل کی رسائی ہے ہمارے بارے میں، یعنی جس طرح تم ہمارے بارے میں چاہتے ہو ہم ویسے ہی ہم اتنی ہی بلندی پر تمہیں نظر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، آخری حدیث آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں اس قسط کے اختتام پر۔ رسول اللہ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، جب کسی سے ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے تو آخر میں ہم اسے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ فارسی میں کہتے ہیں خدا حافظ اور عربی میں کہتے ہیں فی امان اللہ۔ اگر ہم خدا حافظ کہے بغیر گفتگو کے درمیان سے جدا ہو جائیں تو یہ ایک قسم کی بے ادبی سمجھی جاتی ہے۔ آپ معراج میں جب اللہ سے ہم کلام ہوئے، عزیزان محترم یہ تحفہ ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے میرے مومن بہن بھائیوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور یقیناً آپ مجھے دعاؤں میں یاد کریں گے۔ جب اللہ نے ہم کلام ہوئے آپ معراج پر، تو گفتگو کے آخر میں اللہ کی ذات تو نہیں کہہ سکتے تھے اللہ سے، آپ اللہ کی ذات سے نہیں کہہ سکتے تھے فی امان اللہ۔ تو آخری جملہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان رد و بدل ہوا وہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گفتگو کے آخر میں اللہ نے مجھ سے کہا یا علی، اور میں نے بھی اللہ سے کہا یا علی، علی علی۔ اور آج بھی عزیزان محترم اسی طرح دو مومنین جب آپس میں ملتے ہیں اور جب رخصت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں علی علی، تو دوسرا مومن بھی کہتا ہے علی علی۔ تو یہ رسول اللہ اور اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی گفتگو اختتام پذیر ہو تو یا علی کہہ کر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اور اسی خوبصورت سب سے پیارے نام، سب سے خوبصورت نام کہ جس نام پر ہزاروں مومنین نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، مصیبتیں اٹھائیں، عشق کے جام پیے، سر دے دیے لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹایا میرے مولا کی محبت میں، اسی خوبصورت نام کے صدقے سے میں دعا کرتا ہوں میرے تمام مومنین بہن بھائیوں کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو، اور میرے مولا ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو جو آج 36ویں قسط کی صورت میں اختتام پذیر ہو رہی ہے، میرے مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لیں تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ اور عزیزان محترم تمام مومنین بہن بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو اپنی معرفت، اپنی جارت اور رابطہ عطا فرمائے، اور ہم جیسوں کے علم میں، حلم میں اور حیرانی میں اضافہ فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آخر میں اپنے تمام مومنین بہن بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ بہت جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو اگلی ایک ساتھ میں لے کر آ رہا ہوں وہ کتاب المومن ہے، اور جتنی بھی احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تقریباً 20 اقساط پر مبنی، مومنین کے حقوق پر، مومنین کی معرفت پر، میں ایک بہت جلد نئی ایک سیریز لے کر آ رہا ہوں، تو اس سیریز سے آپ کو متعارف کراؤں گا انشاءاللہ۔ آپ دعا گو رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے، اچھے کمنٹس دینا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔